السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم حج کے سفر کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں تو قربانی واجب ہوتی ہے، جس کو دم کی قربانی کہتے ہیں کے موقع پہ ایک نفلی قربانی بھی کی جاتی ہے، تو کیا ان دونوں قربانیوں پر ایک ہی جیسی شرائط کا اطلاق ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا یہ حکم کہ اپنے سر مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، تو کیا یہ دونوں قربانیوں کے متعلق ہے؟ بہت شکریہ۔ قربانی آپ جو بھی کریں گے وہ اسی وقت کی جائے گی جو اس کے لیے مقرر ہے، وہ یوم النحر ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے، نہ وہ اس سے پہلے کی جا سکتی ہے نہ اس کے بعد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کے لیے کوئی مناسک مقرر کیے ہیں، شاعر مقرر کیے ہیں یا کوئی حدود طے کیے ہیں، ان کی ساری برکات ان حدود کی پیروی میں ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں اور اس کے قائم کردہ شاعر ہیں، اس وجہ سے ان کی تعظیم ملحوظ رہنی چاہیے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ جیسے جن حدود کے ساتھ، جس پروٹوکول کے ساتھ یہ متعین ہے، اس کا پورا لحاظ کر کے ان کو انجام دیا جائے۔ تو قربانی یوم النحر میں ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی، اور قربانی سے پہلے آپ سر نہیں مڈوا سکتے۔ عمرے کے بعد قربانی کریں تو اس صورت میں بھی جب قربانی ہو جائے گی پھر سر منڈوایا جائے گا یا ناخن تراشے جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ حج میں ہے۔ تو شرائط و حدود میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ آپ نے دم کی قربانی کی ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ میں تو اس کے بارے میں توجہ بھی دلاتا رہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں رہے کہ وہ حج کی قربانی کر ہی نہیں رہے۔ یعنی اب ہمارے ہاں سے بر صغیر سے جو لوگ جاتے ہیں، میں کسی ایک آدمی سے بھی واقف نہیں ہوں پچھلے 50 سال میں جس نے حج کی قربانی کر کے آ کے بتایا ہو۔ لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے چونکہ عمرہ اور یہ ملا کے کیا ہے تو اس کی قربانی، جو اصل میں حج کی قربانی نہیں ہے، وہ کرتے ہیں اور یہی خیال کر لیتے ہیں کہ حج کی قربانی ہو گئی۔ تو آپ دونوں قربانیاں اگر کر رہے ہیں تو اس وقت پہ کریں گے، انہی حدود کے مطابق کریں گے، اور دونوں کے لیے ضروری ہوگا کہ جب تک وہ قربانیاں نہ ہو جائیں اس وقت تک بال نہیں کاٹے جا سکتا۔ جی